کہا ہی جاتا ہے کہ مذہب جب دنیا میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے آ کے قرآن دے دیا، سنت دے دیا، اس قرآن اور سنت پر عمل درآمد پھر ایک ملت نے کرنا ہے، ایک قوم نے کرنا ہے، اس سے ایک تہذیب وجود پذیر ہوتی ہے۔ وہ تہذیب ہے جو اس مذہب کا ظاہرہ بنتی ہے۔ لہٰذا یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ چند تعبیرات کے اوپر تنقید کر دی۔ جب آپ ان تعبیرات کے نتیجے میں وجود پذیر ہونے والی تہذیب کے شانہ بشانہ نہیں کھڑے ہوئے تو آپ پھر مسلمان ملت کا بھی اس طریقے سے حصہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس پوری کی پوری بات کو ذرا اصل سے ہم سمجھیں۔ پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ مسلمانوں کی روایت اور اسلام کی روایت، یہ کیا کوئی دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان میں کیا جوہری فرق پیدا ہو جاتا ہے؟ یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسلام کی روایت تو انبیاء کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تعلیم انسان کی فطرت میں ودیت کی ہے، وہ بالاجمال ہے۔ اس اجمال کو تفصیلات میں وحی کے ذریعے سے تبدیل کیا گیا ہے۔ چنانچہ پہلے دن سے یہ اہتمام کر دیا گیا کہ ہمارے ابوالآباء آدم کو جس طرح ہمارا ابوالآباء بنایا گیا، یعنی وہاں سے نسل انسانی کی پیدا ہوئی، اسی طرح پہلا پیغمبر بھی بنا دیا گیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، ان کا استفاء کیا، جیسے کہ قرآن میں بیان ہوتا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت جس کو ہم دین کہتے ہیں، جس کو ہم مذہب کہتے ہیں، وہ ان کو پہلے دن دے دی گئی۔ اس سے اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پے در پے ہر قوم میں پیغمبر بھیجے گئے، وہ سب اسی دین کو لے کر آتے تھے، اس کی منادی کرتے تھے، اسی طرح توحید کی دعوت دیتے تھے، اسی طریقے سے توحید کے لازمی نتائج بیان کرتے تھے، آخرت کی منادی کرتے تھے۔ انہی عبادات کے لیے لوگوں کو پابندی کی تلقین کرتے تھے جو اب ہماری عبادات ہیں، اور انسان کی اخلاقی تطہیر کے لیے وہ سب باتیں بتاتے تھے جو اب بتائی جاتی ہیں۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ اسلام کی یہ تاریخ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی ختم ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس کا حوالہ بھی پیغمبر ہیں، وہ ہمیشہ انہی سے اخذ کیا جائے گا۔ انہوں نے جس چیز کو دین قرار دیا ہے وہی دین سمجھا جائے گا۔ ان کی ہدایت کی روشنی میں میرا، آپ کا، ہر شخص کے عمل کا جائزہ لیا جائے گا۔ ان سے پہلے، ان کے بعد، ان کے زمانے میں کوئی بھی چیز دین کی حیثیت سے پیش کی جائے گی تو اس کا بیلاگ تجزیہ کر کے بتایا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ اسلام کی تاریخ یہ ہے۔ اسلام کی تاریخ انبیاء کی تاریخ ہے، ان کی دعوت کی تاریخ ہے، ان کے احوال کی تاریخ ہے، ان کے پیش کردہ مذہبی تصورات کی تاریخ ہے، انہوں نے جن چیزوں کو سنت کے طور پر جاری کیا ہے اس کی تاریخ ہے، ان پر اگر کوئی کتابیں نازل ہوئی ہیں تو ان کی تاریخ۔ تو یہ اسلام کی تاریخ ہے، اس کو ہمیشہ ایسے ہی الگ بیان کرنا چاہیے۔ اس اسلام کے ہم پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس کا علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہو، وہ ہر حال میں بے کم و کاست شہادت دیں۔ یعنی ان کی اصل ذمہ داری یہ ہے، جو دین کی ہدایت ان کو اللہ کے پیغمبروں سے ملی ہے وہ اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اس میں نہ دائیں دیکھنا چاہیے نہ بائیں دیکھنا چاہیے، یہ ہر حال میں اپنی صحیح ترین صورت میں پیش کرنی چاہیے۔ اس میں کسی چیز کا اختلاط، کسی چیز کا پیوند گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کسی مسلمان کی کیا تعلیم ہے اور کسی مشرک اور کافر کی کیا تعلیم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس میں اصل چیز یہ ہے کہ پیغمبر کی کیا تعلیم ہے۔ اس کو میں نے اپنی کتاب میزان میں اس طرح بیان کیا ہے کہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات۔ انہوں نے اپنی تقریر، تصویر، اپنے قول، فعل سے جس چیز کو دین قرار دے دیا وہی دین ہے۔ چنانچہ دین کے معاملے میں جب بھی گفتگو ہوگی ان کی پیش کردہ کتاب کی بنیاد پر گفتگو ہوگی، ان کی قائم کردہ سنت کی بنیاد پر گفتگو ہوگی، اور اسی طرح اگر انہوں نے کسی چیز کی شرح میں، وضاحت پہ کوئی بات کہی ہے تو اس کو انہی کے حوالے سے بیان کیا جائے گا۔ یہ دین کا کانٹینٹ ہے، یعنی دین کے مشمولات، دین کے محتویات ہیں۔ دو ہی صورتوں میں ہے، ایک قرآن ہے، ایک سنت ہے۔
اس میں کسی اور چیز کو مداخلت کا نہ اللہ نے حق دیا ہے نہ یہ میرا کام ہے۔ اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیز تمہارے سپرد کی گئی ہے اس کو بے کم و کاس پہنچا دو، اور پیغمبر سے کہا گیا ہے کہ اگر اس میں ادنا درجے کا بھی کوئی انحراف ہو گیا تو اس کا نتیجہ خود پیغمبر کے لیے بھی بہت غیر معمولی نکلے گا۔ ایک طرف یہ تنبیہ کی ہے کہ پھر تمہیں ماخوذ ہونا پڑے گا کہ تم نے پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا، وما بلغت رسالتہ، اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ اگر جانتے بوجھتے کوئی ایسا معاملہ ہوا تو ہم رگے جان کاٹ دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ پیغمبر پر بھی اسی حیثیت سے عائد ہوتی ہے، اور ہم میں سے بھی کوئی شخص جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ دین کا علم لوگوں تک پہنچائے گا یا دین کے علم میں مہارت پیدا کرے گا، تو یہ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں مصلحتیں طے کرتا رہے، مداہنت سے کام لے۔ یہ تو اصل میں بے لاگ طریقے سے بے کم و کاست پیش کرنے کی چیز ہے۔ اس میں نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کرنی چاہیے، نہ اس میں کامیابی اور ناکامی کوئی چیز ہے، نہ اس کی حکمت عملی مجھے یا آپ کو طے کرنی ہے۔ وہ دین دے دیا گیا ہے، اس کو شائستگی کے ساتھ پیش کرنا ہے، لوگوں کے سامنے اس کے استدلال کی وضاحت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کی آمیزش ہو جائے تو اسے بالکل الگ کر کے دکھانا ہے، اس میں کوئی روح رعایت کی نہیں جا سکتی۔ یہ تو اسلام کا معاملہ ہے، اللہ کے دین کا معاملہ ہے، یعنی اس کی تاریخ یہ ہے، اس کے تقاضے یہ ہیں، اس کا ماخذ یہ ہے، اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی تاریخ، یعنی ظاہر ہے کہ اس دین کو لوگ مانیں گے، یہ کوئی دشت و جبل تو نہیں ہے نا جن کو ایمان لانے کے لیے مکلف ٹھہرایا گیا، انسان ہی ہے۔ انسان جب اس دین کو اختیار کرتے ہیں تو اب ہر چیز اپنی مثالی صورت میں نہیں رہتی، یعنی جیسے ہی انسان اسے اختیار کرے گا تو انسان سے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ تقاضا نہیں کیا کہ وہ کوئی غلطی نہیں کرے گا، وہ کسی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کرے گا، اس کے ہاں علم میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، اس کے ہاں عمل میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ اپنے سامنے ایک مثالی چیز رکھے گا اور اس تک پہنچنے کی صحیح بھی کرے گا، لیکن اس دنیا میں اس کے پاس خواہشیں بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، اس کے احساسات بھی ہیں، اس کو حالات بھی مختلف پیش آ جاتے ہیں، اس کے فہم میں بھی بہت کچھ تفاوت ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں فرد ہو یا معاشرہ ہو یا تہذیب ہو، جب اسلام کا یا دین کا ظہور اس میں ہوگا تو وہ کبھی مثالی سطح پر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس میں آخری درجے کے لوگ بھی اگر آپ تنقید کرنے پہ آ جائیں تو بتا سکیں گے کہ فلاں فلاں جگہ ان سے بھی کوتاہی ہو گئی۔ انسان ہے، انسانوں کو اگر کسی چیز پر عمل کرنا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ تقاضا نہیں کیا کہ تم 100% مثالی طریقے پہ عمل کر کے آؤ گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا، نہیں، وہاں پر بھی یہی ہے جس کو بیان کیا قرآن نے کہ میزان لگا دیں گے، اور جس کا مجموعی طرز عمل بہتر ہوا، یعنی جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس کے لیے ہم اپنے فردوس کے دروازے کھول دیں گے۔ اس سے صاف یہ معلوم ہو گیا کہ جیسے ہمارے ہاں امتحانات میں آپ مقرر کر دیتے ہیں کہ یہ اتنا ایک اگر تم نے صحیح رویہ اختیار کیا اور کارکردگی دکھا دی تو کامیاب قرار پاؤ گے، تو کامیابی کے لیے آپ 100% عمل کا معیار مقرر نہیں کرتے، چنانچہ اسی کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ اس میں آپ حکمرانوں کو دیکھ لیں، اس میں علماء کو دیکھ لیں، اس میں دانشوروں کو دیکھ لیں، اس میں بحثیت مجموعی معاشرے کو دیکھ لیں۔ مسلمان اس وقت 1.5 ارب پونے 2 ارب کی تعداد میں ہیں، ان کو دیکھ لیں، ان کے طرز عمل کو دیکھ لیں، وہ معاشی سرگرمیاں کرتے ہیں، وہ سیاسی سرگرمیاں کرتے ہیں، کسی جگہ پر بھی آپ کو کوئی مثالی صورتحال نظر نہیں آئے گی۔ زیادہ سے زیادہ مثالی صورتحال کے قریب لوگ ہو سکتے ہیں اور اسی کے لحاظ سے ان کی تحسین بھی کی جاتی ہے۔ چنانچہ مسلمان فرد کی حیثیت سے دین کو اختیار کرے تو ہم افراد کی اگر کوئی فہرست بنائیں، اس میں ابو بکر و عمر کا بھی اگر جائزہ لیں گے رضی اللہ عنہما، تو کسی نہ کسی جگہ میں یا آپ یا کوئی دوسرا شخص انگلی رکھ دے گا۔ یہی معاملہ معاشرے کا ہوگا اور یہی تہذیبی روایت کا ہوگا۔ تو تہذیبی روایت انسانوں نے قائم کی ہے، اور وہ تہذیبی روایت ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے بھی بہت عزیز ہے۔ ظاہر ہے میں اس تہذیبی روایت کے اندر ہی کھڑا ہوا ہوں، اسی کے اندر کھڑے ہو کر مجھے اپنی قوم کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، اس کی کوئی اصلاح کرنی ہے
تو اس قوم کو جس طرح کے وہ ہے اسی طرح قبول کر کے کرنی ہے۔ اس کے اگر کوئی معاملات ہیں، خواہ وہ تاریخ کے ہیں، حال کے ہیں، مستقبل کے ہیں، تو ان کو بھی اسی زاویے سے کسی جگہ عفو و درگزر کی نگاہ سے دیکھنا ہے، کسی جگہ اعراض کی نگاہ سے دیکھنا ہے، کسی جگہ نقد کے پہلو سے دیکھنا ہے۔ اس میں اگر کوئی مشورے بھی دینے ہوتے ہیں تو لوگوں کا لحاظ کر کے دیے جاتے ہیں، یعنی وہاں اسلام بیان کرنے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، عملی تدابیر کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کا یہ فرق ملحوظ رکھ کے کہ ایک چیز کسی دعوت، کسی پیغام، کسی نظریے، جو بھی آپ نام دے لیں، یا کسی مذہب کا عملی ظہور ہے، وہ کبھی مثالی صورت میں نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ یہ توقع رکھنی چاہیے۔ اور ایک چیز اللہ کا دین ہے، اس کو بے آمیزش پیش کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی پیوند قبول نہیں کرنا چاہیے، اسے کبھی مسلمانوں کے اعمال کے ساتھ بھی خلط ملط کر کے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ وہ تو جب بیان ہوگا قرآن و سنت کی بنیاد پر بیان ہوگا۔ اگر ہم صاحب یہ فرق تو چلیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہے مذہب اسلام کی روایت، وہ خالص سورسز میں بیان ہوئی ہے، پیغمبر اس کو لے کے آتے ہیں اور ان کا کام بھی بلاغ مبین ہے، اس میں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری یہ آپ نے بتا دیا کہ جو تہذیبی روایت ہے انسانوں پر مشتمل ہے، انسانوں کی کمی کوتاہیاں اس میں نمودار ہوں گی۔ آگے بڑھاتا ہوں بات کو، مقدمہ ایک اور یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جو تہذیبی روایت ہے یہ اس وقت تک روایت نہیں بنتی، سویلائزیشن نہیں بنتی، جب تک اس کی پشت پہ طاقت نہ کھڑی ہو، حکومت نہ کھڑی ہو، سلطنت نہ کھڑی ہو، یا اختیار نہ کھڑا ہو۔ اس بات سے کیا آپ کا اتفاق ہے کہ چلے تہذیبی روایت میں رہنے کا آپ کو بھی شوق ہوگا، ہماری بھی خواہش ہوگی، ہم سب چاہیں گے کہ ہمارا ایک جو اسلام کا فلسفہ ہے وہ ایک پروڈکٹ کی صورت میں سامنے آئے اور ہم دنیا میں اپنی اس حیثیت کو لوگوں تک پہنچائیں، ہمارا ظاہرہ بنے۔ لیکن یہ بنے گا کیسے؟ اس کے لیے تو ہمیں طاقت چاہیے۔ تو کہا ہی جاتا ہے کہ جس تہذیبی روایت کو آپ اور ہم ناگزیر سمجھتے ہیں وہ تو طاقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ تو اب پہلے طاقت حاصل کرو تاکہ تہذیبی روایت وجود پذیر ہو، تاکہ مذہب کا عملی ظہور دنیا کے سامنے آ سکے۔ تہذیبی روایت تو وجود میں آ چکی ہے، اس پر 1200-1500 سال گزر گئے ہیں۔ اس تہذیبی روایت کو دنیا میں اپنی حیثیت منوانی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر طاقت نہیں ہوگی، اس کے ہاں معیشت کا غیر معمولی استحکام نہیں ہوگا، تو وہ تہذیبی روایت کمزور ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ یہاں تک بھی کمزور ہو سکتی ہے کہ اس کی دنیا میں کوئی حیثیت ہی باقی نہ رہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک فرد ہے مثال کے طور پر، تو وہ جب دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے پاس اگر کوئی میراث ہے، اور اس کے والدین کی یا خاندان کی ہے، اگر وہ اس کو قائم نہیں رکھ پاتا تو آہستہ آہستہ اس کے لیے دنیا کے ساتھ معاملہ کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تہذیبی روایت طاقت سے پیدا ہوتی ہے، نہیں، تہذیبی روایت تو مذہب سے پیدا ہوگی، عرف سے پیدا ہوگی، لوگوں کے رسوم و رواج سے پیدا ہوگی، مختلف علاقوں کے باہمی تعامل سے پیدا ہوگی، رہن سہن کے طریقوں سے پیدا ہوگی۔ یہ اس میں بے شمار عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تہذیبی روایت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے، اس سے ایک نفسیات بنتی ہے، سوچنے کا ایک انداز بنتا ہے۔ جس طرح میری آپ کی شخصیت بنی ہے، یعنی ہم پیدا ہوئے، ہم نے والدین کی آغوش میں آنکھ کھولی، والدین کے اثرات ہوئے، جس ماحول میں آنکھ کھولی اس کے اثرات ہوئے، تعلیم تربیت کے اثرات ہوئے، ان سارے اثرات سے ہماری شخصیت کی تعمیر کا عمل ہوا ہے۔ ہر شخص کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ یہی صورتحال مسلمان قوم کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ہر قوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ ابتدا کرتے ہیں، جب ابتدا کرتے ہیں تو کچھ چیزیں وجود میں آتی ہیں، کچھ عوامل اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، علم کی ایک تاریخ بنتی ہے، اسی طریقے سے معاملات کی ایک تاریخ بنتی ہے، اقدامات کی ایک تاریخ بنتی ہے، اور اسی روشنی میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے اجتماعی نظم کو کیا صورتیں دی ہیں۔ اس کا بہت اچھا تجزیہ کیا ہے ابن خلدون نے کہ کس طرح علوم، فنون، ہنرمندی کے طریقے، شہروں کی معاشرت، دیہات کے تعلقات اثر انداز ہو کے ایک پورے وجود کو تخلیق کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے ہاں ہوا ہے۔ اس وقت دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، 1.5-2 ارب کی تعداد ہے۔ ان کے بہت سے ممالک اللہ کی خصوصی عنایت سے نیم خود مختاری ہی صحیح لیکن بڑی حد تک آزاد ہو گئے ہیں، اور ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ ایک بڑا علاقہ ہے جس میں وہ آباد ہیں، جہاں کے وسائل اس وقت ان کے قبضے میں ہیں۔ اس تاریخ کے ساتھ وہ دنیا کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن جو قوت ہوتی ہے، یعنی جو قوت اصل میں
ایک اعتماد پیدا کرتی ہے، آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے، اور یہ دنیا مسابقت کی دنیا ہے، یعنی ابھی وہ دنیا وجود میں نہیں آئی کہ جس میں ہر شخص اس بنیاد پر جی لے گا کہ میں تو قانون کی طاقت کے ساتھ کھڑا ہوں، کوئی میری طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ نہیں، یہاں تو لوگوں کی کشمکش شخصی زندگی میں بھی برپا ہوتی ہے اور اجتماعی زندگی میں برپا ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر معاشی استحکام نہیں ہے اور اتنی قوت موجود نہیں ہے کہ آپ اپنے مقاصد کی حفاظت کر سکیں، اپنی آبرو کی حفاظت کر سکیں، اپنی عزت کی حفاظت کر سکیں، تو بتدریج صرف یہی نہیں ہوتا کہ شکست پر شکست ہوتی ہے، اس کے ساتھ تہذیبی روایت پر بھی اثر پڑتا ہے، اس میں بھی اعتماد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، اور اگر کوئی قوم اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کی صحیح کرتی ہے یا قوت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس وقت جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے اس میں یہ عمل بالکل ایک جائز عمل ہوگا، یہ اس کا حق ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اس کے حصول میں کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی ہدایت کے خلاف ہو۔ اس میں جو چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جس صورتحال سے دوچار ہیں، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ وہ صورتحال ہے کیا اور کیسے پیدا ہوئی اور ہے۔ وہ کیسے پیدا ہوئی ہے۔ جب تک آپ اس صورتحال کو نہیں سمجھیں گے اور یہ نہیں جانیں گے کہ وہ کیسے پیدا ہوئی ہے، آپ اگلا سفر نہیں شروع کر سکتے۔ یعنی قوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی پیر صاحب کی مجلس میں جائیں گے وہ دم کریں گے تو آپ کو حاصل ہو جائے گی، وہ اس تجزیے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، اور اگر اس میں آپ قبل از وقت کوئی اقدام کریں گے تو بجائے اس کے کہ قوت حاصل ہو، جو موجود ہے وہ بھی کھو بیٹھیں گے۔ چنانچہ اس وقت مسلمانوں کا عمومی صورتحال یہی ہے کہ وہ اپنے ہر اقدام کے نتیجے میں آگے بڑھنے کی بجائے جو کچھ ان کو میسر ہوتا ہے وہ بھی کھو دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ اصول میں یہ بات بالکل درست ہے کہ کوئی تہذیب اس وقت تک سر اٹھا کے نہیں کھڑی ہو سکتی جب تک وہ معیشت کے معاملے میں خود کفیل نہ ہو اور اس کے پاس اتنی قوت نہ ہو کہ اپنی عزت، آبرو، وقار کی حفاظت کر سکے۔ ٹھیک چل، اچھا غم صاحب، یہ مقدمہ تو چلیں نفسیاتی طور پہ آپ کا یہ مجھے بھی بہت تسکین دے گا، آپ کو بھی، کہ اگر ہمارے پاس وہی غلبہ، وہی طاقت ہو جیسے بالفرض آج مغربی قوموں کو ہے، تو دنیا میں ہم دھڑلے سے نکلیں گے، ہم تعمیرات کریں گے، مساجد بنائیں گے، سینٹرز بنیں گے، اسلام کے اوپر لوگ طنز کرنے والے یہ جو اس طرح سے خاکے واقع بناتے ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اور ہمارا ایک دبدبہ ہوگا، ایک روب ہوگا، ایک عزت کی زندگی ہوگی، وہ تو سب ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور مقدمہ اس کے اندر سے برآمد کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ نہیں ہو رہا اس وقت تک گویا مذہب اسلام پر عمل درآمد نامکمل ہے، اور یہ جو کچھ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو سجدوں کی اجازت ہے ہند میں، تو اس سے آپ کو آزادی مل گئی، نہیں، مذہب تو یہ چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو، اس کے بعد اس کی تعلیمات کا ظہور ہوگا، ورنہ مذہبی تعلیمات کا ظہور ہی نہیں ہو سکتا ہے، طاقت نہ ملے۔ نہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کے مقدمات الگ ہیں، اس کی تاریخ الگ ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تعلیم کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، وہ زندہ ہے، قائم ہے، اس پر کوئی زوال نہیں آیا، اس کی کتاب قرآن مجید پوری طرح محفوظ ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت جس طرح کہ وہ قائم کی گئی تھی منتقل ہو گئی ہے، علم کی روایت بھی پوری شان کے ساتھ قائم ہے، بلکہ اس دور میں جتنے بڑے اہل علم پیدا ہوئے ہیں، یعنی مذہب کے جاننے والے، وہ ہماری تاریخ میں کم ملتے ہیں، وہ سب چیزیں بالکل درست طریقے سے ہیں۔ مذہب اصل میں اپنی دعوت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے استدلال کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کا استدلال اگر قوی ہے، اس کی دعوت اگر برپا ہے، اس نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے وہ اپنی اصل صورت میں موجود ہے، تو وہ اپنی پوری شان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کا تعلق مسلمان قوم کے مسائل سے ہے۔ مسلمان قوم کے مسائل میں وہ سب چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، معیشت بڑی اہمیت رکھتی ہے، قوت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور مسلمان قوموں کے لیے عروج کی طرف بڑھنے کے وہی عوامل ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کو کبھی خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے مذہب نے اس کو موضوع نہیں بنایا، وہ آپ کو کیا کہے گا، آپ تنہا کھڑے ہیں، آپ حضرت مسیح کی طرح دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ایک پیغمبر آیا ہے، اس کے گھر والے بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ذمہ داری کیا ہے، بے کم و کاست اللہ کا پیغام پہنچاتے رہو۔ تو مذہب کے تقاضے بالکل الگ ہیں، اور کسی قوم کے یا قوموں کے یا کسی تہذیب کے تقاضے بالکل الگ ہیں۔ ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ اس طرح میں نے عرض کیا کہ مذہب مثالیت کا تقاضا کرے گا، کیونکہ وہ بیان ہے، وہ دعوت ہے، اور جب کوئی شخص اس کو اپنائے گا تو وہاں پریکٹیکل عملی چیزیں
پیش نظر ہوں گی، ان میں کبھی بھی آپ مثالی صورت پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہاں پر حالات کے لحاظ سے، لوگوں کے لحاظ سے، ان کی ہمت حوصلے کے لحاظ سے اقدامات بھی کرنے پڑتے ہیں اور عوامل کو بھی اپنے حق میں موڑنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب یہ پوری جو ہم سب بحث ہے اس کو ایک مثال کے اوپر انطباق کر کے اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس طاقت، قوت، قدرت، دنیا کے اندر غلبہ اقتدار ہوتا تو ہم لوگ مظلوموں کی حمایت میں جہاد کرتے، کسی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ فلسطین میں اس طرح اٹھ کے کچھ تو خون کا بازار گرم کرتا، کشمیر میں کرتا، چشتیہ میں کرتا، لیکن دیکھو طاقت نہیں تھی نا، تو قرآن تو ہمیں کہتا ہے مظلوموں کا ساتھ دو، نکلو، ہم نہیں نکل سکے۔ تو اب مذہب کے جو مثالی مقدمات ہم سے اس کا مطالبہ ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے پاس طاقت نہ ہو۔ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ طاقت حاصل کریں، لیکن مذہب نے کسی معاملے کو بھی کبھی اس طرح نہیں کیا کہ آپ فلاں چیز ضرور حاصل کریں، ہوگی تو آپ پر ذمہ داری ڈال دے گا، نہیں ہوگی تو آپ کو دوسری تعلیم دے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ جن لوگوں کے پاس ہمت طاقت نہیں تھی، جب ان کا معاملہ پیش آیا سورہ نساء میں جیسے زیر بحث ہے، تو کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ خدا کی زمین وسیع ہے، اس جگہ کو چھوڑو، ہجرت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ وہاں رہ کے تم اقتدار حاصل کرو۔ یہ مذہب اس طرح کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو یہ کہے گا یہ چیز آپ کے پاس موجود ہے تو اس کا یہ تقاضا ہے، آپ نے اگر یہ حیثیت حاصل کر لی ہے تو یہ ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ یعنی وہ یہاں سے بات شروع کرے گا، آپ کے پاس دولت ہے تو زکوٰۃ دیجیے، وہ یہاں سے بات شروع نہیں کرے گا کہ چونکہ زکوٰۃ آپ کو دینی ہے تو جائیے دولت حاصل کیجیے۔ بہت یہ مذہب کا کبھی نہ طریقہ ہوتا ہے، نہ وہ اپنے مقدمات اس طریقے سے پیش کرتا ہے۔ لیکن یہ بات کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی حیثیت سے ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی دنیا میں باوقار طریقے سے جئیں، دنیا کی قوموں میں ہمارا بھی ایک مقام ہو، یہ کوئی بری خواہش ہے؟ یہ ہر قوم میں پیدا ہو جاتی ہے، اور جب بھی پیدا ہوتی ہے تو اس وقت وہی نصیحت کرنی چاہیے کہ اپنا جائزہ لو، تم اگر گرے ہو تو کیوں گرے ہو، بے لاگ طریقے سے اس کو متعین کرو، اس کے عوامل جب طے ہو جائیں تو ان کو حاصل کرنے کی صحیح کرو، اس لیے کہ قوموں کے معاملات محض خواہش سے کبھی بھی روبہ عمل نہیں ہوتے، اس میں آپ کو ایک لمبی حکمت عملی اختیار کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد کہیں جا کر آپ زندگی پاتے ہیں۔ تو یہ بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ملانا نہیں چاہیے۔ مذہب ان میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس کی دعوت زندہ ہے، اس کا پیغام زندہ ہے، اس کو پیش کرنے والے زندہ ہیں، اس کے جلیل القدر علماء پیدا ہو رہے ہیں، اس کی کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، وہ اپنی جگہ پر اسی طریقے سے اپنی دعوت پیش کرتا چلا جائے گا۔ ہاں البتہ ہماری جو حالت ہوگی، جو حیثیت ہوگی، اس کے لحاظ سے ہم ان ذمہ داریوں کو انجام دیں گے، اور یہ چیز کسی مذہبی استدلال کا تقاضا ہی نہیں کرتی۔ یعنی مجھے جینا ہے تو ظاہر ہے کہ میں کماؤں گا، مجھے روٹی کھانی ہے تو میں اس کا اہتمام کروں گا، مجھے اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنی ہے تو اس کے لیے میں قوت بہم پہنچ جاؤں گا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو میری فطرت میں ودیت ہے، ان کے لیے کسی مذہبی حکم کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ جو آپ نے آخری بات فرمائی، اس سے ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے اور میں چاہتا ہوں اس پہ کنکلوڈنگ تبصرہ کر کے انشاءاللہ خاتمہ کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ چیز کہ جی ہم ایک قوم ہے، ہمارا ایک قومی تشخص ہے، شناخت ہے، اس کی بقا، اس کا استحکام، اس کا فروغ ہو، خود بر صغیر کی تقسیم کے موقع پہ قائد اعظم کا جو پورا مقدمہ ہے وہ بھی کیا یہ نہیں ہے، یعنی وہ کہیں دینی استدلال نہیں لے کے آ رہے، وہ بتا رہے ہیں بھائی نسل، رنگ، زبان، ثقافت، ان کی بنیاد پر آپ قوموں کو قوم سمجھتے ہیں، تو ہم مسلم جو ہمارا تہذیب ہے یا مذہب ہے اس کی بنیاد پہ ہمیں بھی ایک قوم سمجھیں، اور اس لحاظ سے ایک قومی ریاست ہماری الگ کر دیں، وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی۔ تو وہاں پر بھی وہ اپنا پورا مقدمہ کوئی دین کے پیرائے میں بیان نہیں کر رہے، بلکہ دنیا کے عرف میں جو قوم کی تعریف ہوتی ہے اس میں مسلمانوں کو شامل کر کے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ قومی مقدمات اسی طرح پیش کیے جاتے ہیں، ان میں آپ کو کسی قومی مقدمے سے اتفاق ہو سکتا ہے، کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ خود اس وقت مسلمانوں کے ہاں مثال کے طور پر کرد اپنا ایک قومی مقدمہ رکھتے ہیں، وہ اسی بنیاد پر اس کو پیش کرتے ہیں۔ جو بہت سے ممالک اس وقت قائم کیے گئے ہیں وہ اپنی قومیت کی بنیاد پر مختلف ممالک ہیں، یعنی اگر مذہب کا معاملہ ہو تو پھر تو یہ مختلف ممالک ہو ہی نہیں سکتے، سب کے سب مسلمان ہیں تو ایک ہی ان کی خلافت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا، قومیں جس بنیاد پر دنیا میں کھڑی ہوتی ہیں اسی بنیاد پر اپنا مقدمہ بھی پیش کرتی ہیں، اسی بنیاد پر آگے بڑھنے کی حکمت عملی بناتی ہیں، اور اسی بنیاد پر نتائج بھی ان کے لیے نکلتے ہیں۔ ان دو چیزوں کو اگر الگ نہ کیا جائے تو اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی جب آپ ایک چیز کو دوسری سے ملا دیتے ہیں تو اگر ادھر سے آپ قومیت کے تقاضے، قومی زندگی کے بعض لوازم آپ مذہب کے ساتھ متعلق کرنے کی کوشش کریں گے
تو مذہب اپنی اصل صورت میں برقرار نہیں رہے گا، بلکہ اس کو آپ اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے، وہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ ادھر سے ادھر جائیں گے تو اس کے نتیجے میں قوم کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ مذہب کی دعوت ہے، وہ پیغام ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں آپ کو ایک مثالی دعوت کی حیثیت سے سامنے رکھنی ہے، وہ دنیا کی ساری قوموں کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کا کسی قوم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ چیز باعث تشکر ہے کہ انہوں نے اس کو قبول کیا ہے، ورنہ اس کو امریکی قبول کر لیں، اس کو چینی قبول کر لیں، وہ تو اللہ کا پیغام اور اللہ کی دعوت ہے، وہی لوگ پھر مسلمان قومیں بن جائیں گے۔ اس کو اسی حیثیت سے ہمیشہ رہنا چاہیے۔ قومی زندگی کا جائزہ اس طرح لینا چاہیے جس طریقے سے کسی قوم کے مختلف عوامل، تاریخ، نفسیات اور دوسری چیزوں کا جائزہ لے کے اس کے لیے اس کے لیڈر، اس کے رہنما، اس کے ریفارمر، اس کے مصلحین کوئی لائے عمل بناتے ہیں۔ اس میں اگر آپ میری رائے پوچھیں تو دو لفظوں میں یہ ہے کہ اس قوم میں اقدار کا شعور ختم ہو گیا ہے اور قومیں اپنی اقدار کے شعور پر جیتی ہیں۔ جب تک ان اقدار کا شعور اس کے اندر، ان ویلیوز کا شعور نہیں ہوگا، تہذیبی اقدار، سیاسی اقدار، معاشی اقدار، اس وقت تک کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، اس وقت تک قوت کا بھی خواب نہیں دیکھا جا سکتا۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے، مسلمانوں کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ کیسے الگ الگ دو چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی تہذیبی روایت وجود پذیر ہوتی ہے تو اس میں طاقت کا ہونا یا نہ ہونا دینی نقطہ نظر سے کیسا ہے، سب پیغام سب سے استفادہ کیا، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور اس ویلیو سسٹم کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ جن کی وجہ سے قومیں آگے بڑھتی ہیں یا نیچے گرتی ہیں۔ وقت ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کو بہت شکریہ۔ خبرنامہ المورد امریکہ، جنوری 2025۔ المورد امریکہ کا سالانہ اجلاس۔ گزشتہ ماہ ڈیلس میں المورد امریکہ کے اراکین کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ المورد امریکہ کے سیکریٹری علی فاروق صاحب نے چیئرمین المورد بورڈ جناب مکرم عزیز کو مرکزی اجلاس کے آغاز کے افتتاحی خطاب کی دعوت دی۔ انہوں نے بورڈ کی طرف سے شرکاء کو خوش آمدید کہا اور اپنی اور بورڈ کی جانب سے ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے بھرپور کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ المورد یو ایس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور سی ای او جناب فرحان سید نے ادارے کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کرنے کے بعد غامدی جی پی ٹی، آن لائن تعلیمی کورسز، اے آئی ڈبنگ، انگریزی کانٹینٹ اور کتابوں کی اشاعت و فروخت کے حوالے سے کاموں کی تفصیل بھی بیان کی۔ اس کے بعد ایجوکیشن کمیٹی کے ممبر جناب عاطف ساجد نے سنڈے اسکول کے حوالے سے تعلیمی کارکردگی کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ عمیر اجمل صاحب نے آئی ٹی سے متعلق معاملات کی تفصیل بتائی۔ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کے ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ کمیونیکیشن محمد حسن الیاس صاحب نے ادارے کے اہداف و مقاصد اور لائحہ عمل کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہماری یہ شعوری کوشش ہے کہ لوگوں کو بار بار یہ یاد دہانی کرائی جائے کہ ہم کسی مسلک، فرقے یا خاص زاویے سے مذہب کی دنیا بھر میں ترویج کر کے اپنا کوئی جتھا بنانے والی مذہبی تنظیم نہیں ہے، بلکہ ہماری بنیادی شناخت بھی وہی ہے جو دنیا بھر میں عام مسلمانوں کی ہے، اور یہ ادارہ امت مسلمہ کی علمی روایت کے تسلسل میں کھڑا ہے۔ جناب جاوید احمد غامدی نے المورد امریکہ سے وابستہ افراد کے کاموں کو سراہتے ہوئے ان کے لیے دعائیہ کلمات کہے۔ غامدی صاحب کا دورہ بحرین۔ گزشتہ ماہ پاکستان سے واپسی پر غامدی صاحب نے بحرین میں 2 روز قیام کیا۔ بحرین میں قیام کے دوران میں غامدی صاحب نے مختلف مجالس میں شرکت کی، جہاں لوگوں نے ان سے دینی اور سماجی موضوعات سے متعلق سوالات پوچھے۔ المورد ہند کے حلقہ احباب کے ساتھ آن لائن نشست۔ دسمبر 2024 میں غامدی صاحب اور جناب حسن الیاس نے المورد ہند کے احباب کے ساتھ ایک آن لائن نشست میں شرکت کی۔ یہ سوال و جواب پر مبنی ایک سیشن تھا جس میں جماعت اسلامی ہند کے بعض رفقا نے بھی شرکت کی۔ وائس آف ریسرچ۔ غامدی سینٹر نے تحقیقی اور علمی ماحول کے فروغ کے لیے وائس آف ریسرچ کے نام سے آن لائن سیمینار کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ گزشتہ ماہ اس سیمینار میں ڈاکٹر عمار خان ناصر نے توہین رسالت کا مسئلہ کے موضوع پر علمی و فکری گفتگو کی۔ ارشد محمود صاحب کی غامدی سینٹر آمد۔ پاکستان کے معروف فنکار و موسیقار جناب ارشد محمود کو غامدی سینٹر مدعو کیا گیا۔ مزید برآں
انہوں نے غامدی صاحب کی علمی و فکری خدمات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا۔ اس پروگرام کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ تعلیمی ایکسپو اورنگ آباد میں المورد ہند کی شرکت۔ دسمبر 2024 میں المورد ہند نے اورنگ آباد انڈیا میں تعلیمی ایکسپو میں اپنا بک اسٹال لگایا۔ اس بک اسٹال میں المورد ہند کی مطبوعات کے ساتھ غامدی سینٹر کی کتب بھی رکھی گئیں۔ غامدی سینٹر کا 10 روزہ خانقاہ پروگرام۔ دسمبر 2024 میں غامدی سینٹر کے زیر اہتمام 10 روزہ خانقاہ کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ معیز امجد صاحب نے اس میں بطور معلم اپنی خدمات پیش کی اور لوگوں کی کثیر تعداد نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی۔ دین میں علم و استدلال کے بنیادی اصول۔ منظور الحسن صاحب نے اپنے اس مضمون میں دین میں علم و استدلال کے 2 ایسے بنیادی اصول بیان کیے ہیں جو عقل و نقل کے مبادیات کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے بغیر دین و شریعت کے صحیح فہم تک رسائی ناممکن ہے۔ یہ مضمون اشراق امریکہ کے دسمبر 2024 کے شمارے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تفہیم الآثار سیریز۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام تفہیم الآثار سیریز کے زیر عنوان گزشتہ ماہ منعقد ہونے والے پروگراموں میں تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے آثار کا مطالعہ کیا گیا۔ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ جماعت اسلامی، ماضی، حال اور مستقبل۔ یہ موضوع غامدی سینٹر کے زیر اہتمام ہونے والی ہفتہ وار سوال و جواب کی لائیو نشستوں